میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے۔ میں یہاں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری ماں خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور مجھے بھی قریبی بنے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں کام دلوا دیا۔ میری ڈیوٹی لیبر روم اور اس کے ارد گرد کی صفائی کرنے کی تھی۔ وہاں ایک عمر رسیدہ دائی تھی جو ہمیشہ لیبر روم میں پائی جاتی تھی۔ جو بھی حاملہ عورت لیبر روم میں آتی وہ اسے آپریشن سے پہلے ایک بوتل مالٹے کا جوس لازمی پلاتی۔ میں بہت حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی۔ مجھے اس جگہ سے بے حد خوف محسوس ہوتا، لیکن جب مہینہ ہوا تو میں یہاں پر رہنے کی عادی ہو گئی، ماحول کو سمجھنے لگی۔ مجھے لیبر روم میں موجود دائی کی حرکتوں سے بہت تعجب ہوتا۔ جب بھی کوئی حاملہ عورت کو لیبر روم میں لے جاتے وہ مالٹے کا جوس لازمی پلاتی۔ مجھے تجسس ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں لیبر روم کی صفائی کر رہی تھی کہ ایک حاملہ عورت کو لیبر روم میں لایا گیا، جو درد میں بری طرح سے تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ دائی حمیدہ کے بارے میں یہ بات پورے گاؤں میں مشہور تھی کہ وہ جس عورت کا بھی کیس ہاتھ میں لیتی وہ کامیاب ہوتا۔ مجھے اس دائی نے جلدی سے باہر نکال دیا اور میں باہر سے ہی جھانکنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ دائی حمیدہ اس حاملہ عورت کو بوتل میں ڈال کر مالٹے کا جوس پلا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں کشمکش میں گھری پورے وارڈ کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور دائی حمیدہ تولیے میں لپٹا بچہ باہر لائی۔ اس عورت کے گھر والے بہت خوش تھے۔ دائی حمیدہ نے بچہ انہیں تھمایا اور بتایا، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ میں تو ہکا بکا ان کی باتیں سن رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ عورت مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی درد کے مارے، اور یہاں آتے میرے کانوں نے بخوبی وارڈ بوائے کی آواز سنی تھی جو صاف لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ اس عورت کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ سب دائی حمیدہ کو بہت دعائیں دے رہے تھے اور ان کی خوشامد کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں جو سب کی نظروں سے اوجھل تھیں، جس تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ میں حیرت زدہ سی اس عورت کی ساس کو دیکھ رہی تھی جو میرے ہاتھ پر بچے کے سر سے پیسے وار کر رکھ رہی تھی۔ میں رات گھر آئی تو بہت خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ اماں نے مجھ سے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے بنا لگی لپٹی ساری حقیقت ان کے گوش گزار کر دی، کیونکہ مجھے جاننا تھا کہ آخر سب کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا راز ہے جو سب سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اماں میری باتوں کو سن کر زور سے ہنسنے لگیں اور بولیں، تو پاگل واگل ہو گئی ہے، تجھے پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہے؟ ایسا کہیں سنا ہے نے کہ مالٹے کا جوس پلاتے ہیں آپریشن سے پہلے؟ اب پگلی نے کچھ غلط دیکھا ہے، اپنا دھیان اپنے کام کی طرف رکھا کر، ادھر ادھر کی باتوں پر نہیں۔ مجھے اماں کی باتوں پر دکھ ہوا کہ وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور سب باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر ایسا کیا تھا اس مالٹے کے جوس کا راز جو دائی حمیدہ اسے اتنا چھپا کر رکھتی ہیں؟ میں اگلی صبح جلدی ہاسپٹل جانے کے لیے بیدار ہوئی۔ چاہتی تھی کہ جلدی پہنچ کر کسی نہ کسی طرح اس مالٹے کے جوس کی بوتل کا پتہ لگا سکوں۔ میں ہاسپٹل آئی تو پورے ہاسپٹل میں سناٹوں کا شور تھا۔ میں سیدھی ڈرتی ڈرتی لیبر روم میں چلی آئی، پر جو ہی سامنے دیکھا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے بالکل سامنے ہی دائی حمیدہ کھڑی مالٹے کا جوس بوتل میں ڈال رہی تھیں۔ آج تو مجھے اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے خار کھاتی تھیں، اگر اس نے دیکھ لیا تو میں الٹے پاؤں وہاں سے واپس آنے لگی، جب پیچھے سے ان کی آواز سنائی دی، لڑکی تم باز نہیں آؤ گی، بتاؤ ذرا اس وقت کیا لینے آئی تھی یہاں؟ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں گی۔ کیوں کرتی ہو میری جاسوسی؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ تم یہاں صرف کام کرنے آتی ہو، صرف اپنے کام سے مطلب رکھا کرو، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ان کی بات پر میرا حلق خوش پڑ گیا۔ وہ پہلے بھی مجھے دیکھ چکی تھیں۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور لیبر روم سے باہر آ کر سانس لینے لگی۔ کتنا عجیب تاثر تھا دائی حمیدہ کی آنکھوں میں ٹھٹکا دینے والا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور گھپلا ہے، ورنہ اتنا پردہ پوشی کس بات کی؟ میں بس پریشان اس بات پر تھی کہ کیسے وہ جوس میرے ہاتھ لگے۔ میں اپنا کام بدلی سے کر رہی تھی، میری نظریں لیبر روم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ذہن میں بس یہی سوچ سوار تھی کہ کسی بھی طرح سے وہ مالٹے کا جوس حاصل کرنا ہے جو حمیدہ دائی سب سے اب تک چھپاتی آ رہی ہیں۔ میں کام سے فارغ ہوئی تبھی حمیدہ دائی کو کسی کام سے گھر جانا پڑا۔ اپنی جگہ وہ ایک وارڈ بوائے کو بٹھا گئیں۔
کوئی کیس آ جائے تو فوراً سے پہلے اسے اطلاع کر دینا۔ مجھے اس کے جانے سے بہت خوشی ہوئی کہ چلو اب میں اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہوں۔ میں لیبر روم میں گئی اور جا کے اس وارڈ بوائے کو کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے پورے کمرے پر نظریں دوڑائیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں دائی حمیدہ وہ جوس کی بوتل چھپا سکتی ہیں؟ میں نے ایک ایک چیز کو دیکھا تو ٹیبل کے نیچے ایک کیبنٹ بنا ہوا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ جوس اسی کیبنٹ میں ہوگا۔ میں نے جیسے ہی وہ کیبنٹ کھولا، وہاں مالٹے کے جوس کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ شاید وہ کسی حملہ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میں نے دونوں بوتلیں اٹھائیں اور بیٹھ گئی۔ میں اکلوتی تھی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ وہ بوتل دیکھ کر میں نے اپنی عقل کے مطابق سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس چیز کو پی لوں، اور میرے پاس بھی بھائی ہوگا، میں اسے بہت پیار کروں گی۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے وہ جوس کی بوتل کھولی اور ایک گھونٹ بھر دی۔ مجھے اس جوس کا ذائقہ بہت اچھا لگا۔ میں وہ دونوں بوتلیں جوس کی پی گئی اور ان کی جگہ مالٹے کا جوس بھر کر ویسے ہی رکھ دیا تاکہ دائی حمیدہ کو شک نہ ہو۔ میری زبان کو اس چیز کا ذائقہ بہت اچھا لگا۔ میں نے اماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اب تو میری عادت بن چکی تھی۔ میں ہر روز دائی حمیدہ کا بنایا مالٹے کا جوس چرا کر پیتی اور اس کی جگہ دوسرے مالٹے کا جوس بھر کر رکھ دیتی۔ مجھے بہت پسند تھا وہ جوس، دل کرتا تھا کہ پیتی جاؤں۔ میں 2-3 بار گھر بھی لائی اور کمرہ بند کر کے پینے لگی۔ مجھے اب بس اس دن کا انتظار تھا کہ میرا بھائی بھی آ جائے۔ میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ مجھے جوس پیتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور اب مجھے اپنا پیٹ بھی تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں آئینے کے پاس کھڑی ہوئی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھ سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، لیکن اکثر مجھے ہلکا سا پیٹ میں درد بھی محسوس ہوتا۔ میں نظر انداز کر دیتی۔ مجھے بس اپنے بھائی کو دنیا میں لانا تھا۔ میری اماں بھی مجھ سے پریشان تھی کیونکہ اب میں اپنا زیادہ تر وقت اکیلے کمرے میں گزارتی تھی۔ اگر اماں کسی کام کا کہتی تو میں انکار کر دیتی۔ اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے بہت وہ افسردہ رہنے لگیں۔ کام پر بھی میں آ جاتی تھی۔ 5 ماہ یوں ہی بیت گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب اماں نے میرا دن بدن بڑھتا پیٹ دیکھا۔ 5 مہینے میں ہی میرا پیٹ حاملہ عورت کی طرح بڑھ چکا تھا۔ اماں نے مجھے بہت مارا اور بولیں، میں رات کہاں سے منہ کالا کروا کر آئی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اماں اپنا سر پیٹتے ہوئے رونے لگیں۔ میں اماں کی باتوں پر ڈر گئی۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، پر اماں کی پریشانی دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اماں کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ اماں اب مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھیں اور کمرے میں بند کر دیتیں اور کھانا بھی کمرے میں بھیج دیتیں۔ میری زندگی عذاب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں بند تھی، اماں بھی کہیں پر گئی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے حیرت نے آن گھیرا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اماں بھی گھر پر نہیں تھیں اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں باہر نہ نکلوں۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی کنڈی کھولی۔ وہ ہمارے ساتھ والی آنٹی تھیں جو اکثر آتی رہتی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چیخ ماری اور سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ اماں کو کوئی محلے کا بچہ بلا لایا تھا۔ ماں اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ساری عورتیں میرے بارے میں باتیں بنانے لگیں کہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی ہے، نہ جانے کس کا گند اپنی گود میں پال رہی ہے، اور بھی بہت سارے الزامات لگائے ان لوگوں نے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے میرے اوپر پتھر بھی برسائے اور ہمیں محلے سے نکال دیا۔ میں اور ماں روتے پیٹتے سڑکوں پر مارے مارے پھرنے لگے۔ میں تو سب بھول گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دن سے رات ہونے کو آئی لیکن ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ مل سکا۔ ہم چلتے چلتے کافی دور نکل آئے تھے، اب تو پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے تھے۔ ہمارا گزر ایک ویران سے راستے میں ہوا جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ اب ہم تھوڑی ہی دور رکے تھے کہ ہمیں کسی کی کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں ڈر گئے۔ میں نے اماں کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اماں پوچھنے لگیں کہ کون ہے؟ کون ہے؟ وہاں اندھیرے کی باعث اس جگہ ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی وقت میں نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا جو اس عورت کے پاس تھی۔ اب اس کا چہرہ ہمارے سامنے تھا۔ وہ کوئی ضعیف عورت تھی۔ انہوں نے ہم سے رات کے اس پہر اکیلے نکلنے کی وجہ پوچھی۔ اماں نے پہلے چھپانا چاہا، پھر ان کی عاجزی دیکھ کر ساری کہانی بتا دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور میں درد سے تڑپنے لگی۔ وہ ضعیف عورت اماں کے سہارے مجھے اپنے گھر لے آئی، میرے پیٹ پر کوئی لیپ لگایا جس سے مجھے کچھ سکون ملا۔
میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی کہ میری وجہ سے آج یہ حالات ہوئے ہیں، اور ان اماں بی کے گھر سے نکلنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ ہمارا کوئی وسیلہ بنا دے۔ کمرے میں میری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اماں ابھی میرے سرہانے بیٹھیں اور مجھ سے ساری بات کے متعلق دریافت کرنے لگیں۔ میں نے ان کے سامنے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی، یہ سب صرف دائی حمیدہ کا جوس پینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں دائی حمیدہ کا بنایا مالٹے کا جوس چوری کر کے پیتی تھی، جس کی وجہ سے میرا پیٹ ایسا ہو گیا ہے۔ میں ان کے گلے لگی اور بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور بولیں، تو فکر نہ کر میرا بیٹا، شہر کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ ہر ہفتے یہاں مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میں یہاں صرف ایک نوکرانی کے ساتھ رہتی ہوں جو کل ہی کام چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اسے یہاں ڈر لگتا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے دل کو ایک امید کی کرن دکھائی دی کہ شاید ہماری مدد کر سکیں۔ ہمیں یہاں آئے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ہم بی اماں کے گھر کا سارا کام کرتیں اور ان کی خدمت کرتیں۔ بی اماں بہت نیک خاتون تھیں، انہوں نے میری بہت مدد کی اور اماں کی بھی۔ اماں کو وہ سمجھاتی تھیں کہ بچی کا یقین کرو، ضروری نہیں ہے کہ بچی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے بی اماں سے ان کے بیٹے کو بلانے کا کہا جو کہ کل آنے والا تھا، وہ نہ جانے کسی وجہ سے نہ آ سکا۔ اب ہم سب کو شدت سے ان کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ کب آئیں اور مجھے اس ساری مصیبت سے آزادی ملے۔ بی اماں نے کچھ دن انتظار کیا اور پھر خود ہی شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اور اماں پہلی بار شہر جانے سے ڈر رہے تھے، پر بی اماں نے ہمیں حوصلہ دیا اور بولیں، میرا بیٹا بہت نیک ہے، تم فکر مت کرو۔ ہم نے اگلے دن ہی شہر کی بس پکڑی اور بی اماں کے ساتھ شہر آ گئے۔ بی اماں ہمیں سیدھا اپنے بیٹے کے گھر لے آئیں۔ پیٹ کا درد بھی میرا بہت بڑھ گیا تھا، پر اماں کی ڈر کی وجہ سے میں بتا نہ سکی۔ بی اماں کی بہو بیٹے بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا اور ہمیں رہنے کو ایک شاندار کمرہ بھی فراہم کیا۔ میں اور اماں پہلی بار ایسے بڑے گھر دیکھ رہے تھے۔ دل میں اب بھی گھبراہٹ تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور اماں کے کہے مطابق اپنے کمرے میں آ گئے۔ اماں نے اپنے بیٹے بہو کو ساری بات بتائی کہ کس طرح میں نے جوس پیا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ ان کا بیٹا ڈاکٹر ہونے کے باوجود اماں کی بات پر ششدر رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مالٹے کے جوس سے حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اماں نے ان کو دائی حمیدہ کے بارے میں بھی سب بتایا۔ وہ لوگ پڑھے لکھے شہری تھے، فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گئے کہ ضرور حمیدہ دائی کا ہی کوئی راز ہے ان سب کے پیچھے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے ہاسپٹل لے گئے اور میرے ٹیسٹ کروائے۔ تب جو حقائق سامنے آئے انہیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً پولیس کو خبر کی اور پولیس نے حمیدہ دائی کو گرفتار کر لیا۔ میں اور ڈاکٹر صاحب اس سے ملنے کے لیے گئے اور میں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ کس طرح میں جوس چرا کر پیتی تھی۔ میری حرکت کا سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ تو مجھے اس حالت میں بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ دیکھ کر صدمے میں تھی۔ میں روتے ہوئے ان سے شکایت کرنے لگی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ہم اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ میری بات سن کر خود بھی رونے لگیں اور بولیں، تم نے وہ جوس پیا، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں تمہیں آج اس راز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میری اماں بھی میری طرح مشہور دائی تھی۔ وہ جس بھی حاملہ عورت کا بچہ جننے جاتی وہ عورت جلد صحت یاب ہو جاتی اور صحت مند بچہ ہی جنم دیتی۔ بچپن سے ہی یہ سب دیکھتی آئی ہوں۔ میرے ابا دل کی بیماری کی وجہ سے بہت جلد انتقال کر گئے۔ میں نے اماں کو شروع سے ہی لوگوں کی مدد کرتے دیکھا۔ میری اماں بہت نیک خاتون تھیں، سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ اماں حاملہ عورتوں کے آخری دنوں میں ہونے والے بے تحاشا درد کے لیے کافی عرصے سے کوئی جڑی بوٹی تلاش کر رہی تھیں۔ 5 سال کی محنت کے بعد وہ نسخہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اماں وہ جڑی بوٹیوں سے بنا خاص سفوف پیدائش سے پہلے حاملہ عورت کو مالٹے کے جوس میں ملا کر پلاتی، جس سے عورت کا پیٹ سن ہو جاتا اور اسے بالکل بھی تکلیف نہ ہوتی۔ اور یہی گن اماں نے مرنے سے پہلے مجھے سکھا دیا اور میں لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ اماں کے مرنے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی بچپن سے ہی اماں کو کام کرتے دیکھا تھا، تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہ نیک کام کر کے لوگوں کی دعائیں پالوں۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 30 سال ہونے والے ہیں۔ میں ہمیشہ سب کی نظروں سے چھپا کر مالٹے کے جوس کی بوتل رکھتی کہ کہیں کسی کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، لیکن تم بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ تم نے میرے راستہ پردہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ جس رات تم نے مجھے اس حاملہ کو جوس پلاتے دیکھا تھا، اسی رات سے مجھے تم پر شک ہو گیا تھا کہ اب تم ضرور اپنا دماغ چلاؤ گی۔ اسی لیے اس دن میں تم سے پہلے ہاسپٹل آئی اور تمہارے آنے سے پہلے ہی بوتلیں چھپا دیں۔
لیکن تم نے وارڈ بوائے کو چکما دے کر جوس کی بوتلیں چرائیں، لیکن مجھے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اس جوس کو پیو گی۔ انہی مہینوں جب مجھے اپنی خالہ زاد کے گھر بھی جانا پڑا بچے کی پیدائش کے لیے، اس کا کوئی نہیں تھا تو میں نے اسے سہارا دیا اور اس کا خیال رکھا۔ جب واپس آئی تو وہاں تمہارے نہ آنے کی وجہ پتہ چلی، جسے سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں ابھی اسی صدمے سے باہر نہ نکلی تھی کہ پولیس مجھے پکڑ کر یہاں لے آئی۔ آخر میں بولتے ہوئے ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنی غلطی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ میری چھوٹی سی نادانی نے میری زندگی کو کس دورائے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں واپسی کا راستہ نہ تھا۔ مجھے دائی حمیدہ کی بات بالکل جائز لگی۔ وہ تو ہمیشہ مجھے اس جوس کی بوتلوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اپنے تجسس کے ہاتھوں میں مجبور میں نے اپنا خسارہ اٹھا لیا اور بنا کسی بات کو سوچے سمجھے جوس پی لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے گلے پر تلوار لٹکا دی ہو۔ میں نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارا اور اماں بی کے بیٹے سے حمیدہ دائی کو چھوڑنے کا کہا، کیونکہ وہ بالکل بے قصور تھیں۔ انہوں نے تو بس نیکی کی اور ان کو یہ صلہ ملا۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ بھی رونے لگیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ انہوں نے اماں کو ساری حقیقت بتائی۔ یہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ ان جڑی بوٹیوں کے اثر کی وجہ سے اس کا پیٹ بڑھ گیا ہے اور پیٹ میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں بن گئی ہیں جن کا علاج ممکن ہے۔ یہ بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اماں اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے چلی گئیں۔ فوراً میں نے بھی وضو کیا اور اللہ سے اپنی تمام نادانیوں کی معافی مانگی۔ آج میری ہی وجہ سے میری ماں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ سب بہت بہتر ہو گیا تھا۔ دائی حمیدہ واپس گاؤں جا چکی تھی۔ ہم نے رکنا چاہا پر انہوں نے بتایا کہ نہیں بیٹا، میں نہیں رک سکتی۔ میں صرف لوگوں کی خدمت کے لیے جیتی رہی ہوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ جا چکی تھیں۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب میں فجر کی نماز کے بعد اماں کو بلانے کے لیے کمرے میں آئی۔ میں نے اماں کو آوازیں دیں لیکن اماں نہ جاگیں۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے اماں کو ہلایا اور میری آنکھوں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ میری چیخیں سن کر سب بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور ڈاکٹر صاحب نے اماں کو چیک کیا۔ ان کی تصدیق نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سر سے آسمان چھن گیا۔ میری آہ سسکیوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ ساری زندگی میری ماں نے دکھ دیکھے، شوہر کے، بیٹی کے، اور اب جب زندگی نے خوشیاں دکھائی تھیں تو سب سے بڑا سہارا ساتھ چھوڑ گیا۔ مجھے کسی طرح صبر نہیں آ رہا تھا۔ اماں کی تدفین ہو چکی تھی اور میں آج بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی ہماری کی گئی چھوٹی سی غلطی جان کا وبال بن جاتی ہے اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کو فائدہ دے رہی ہے تو آپ کو بھی دے۔ آسانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو حد سے زیادہ جاننے کا تجسس آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔